بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو درخت جتنا پھل آور ہوتا ہے وہ اتنا مفید ہوتا ہے، اور لوگ اس درخت کی اتنی نگرانی کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو درخت اپنے پھل کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، باقی رہتا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان ہے کہ انسان کے اندر اگر اچھے اخلاق ہیں تو وہ اس کا پھل ہے، اس پھل کے ذریعے سے انسان پہچانا بھی جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ عام معاشرے کے اندر جب کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب، تو اگر وہ بدخلق ہوتا ہے تو سامنے والا یہ کہتا ہے کہ وہ بڑا بد اخلاق آدمی ہے۔ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ آدمی کا تعارف اس کے اچھے اخلاق یا اس کے بد اخلاق سے ہوتا ہے، برے اخلاق سے ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا تعارف کراتا ہے کہ فلاں صاحب کو جانتے ہیں، کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ بڑے اچھے اخلاق کے ہیں، وہ بڑے خوش خلق ہیں، ان کا مزاج بڑا اچھا ہے۔ تو آدمی اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، اور برے اخلاق کے ذریعے سے بھی اس کو بدنام کیا جاتا ہے اور اس سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ تو آدمی کے پہچانے جانے کا ذریعہ اس کے اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر کامل ایمان والوں کی نشانی قرار دی، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ کامل ایمان والا، ایمان والوں میں وہ شخص جس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے، اس کو کیسے پہچانا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دیکھ لو جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو حسن اخلاق کا مالک ہو، تو سمجھ لو اس کا ایمان بھی کامل ہے۔ تو اچھے اخلاق ہونا یہ ایمان والے، کامل ایمان والے ہونے کی نشانی قرار دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اچھے اخلاق کی اہمیت اور اچھے اخلاق کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور ایک ایمان والے کے اچھے اخلاق ہونے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آدمی کی صفت ایسی ہے تب وہ آدمی ایمان والا ہے، اگر اس کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے تو ایمان والا مسلمان تو ہے لیکن حقیقی ایمان والا یہ شخص نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کی پہچان اس کے اخلاق کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو اخلاق کی بنیاد پر ان کے ایمان کی شہادت دلائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ آج کے اس دور کے اندر اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی پستی اپنے معاشرے کے اندر
گھر کر گئی ہے اور آدمی اخلاقی پستی کے اندر مبتلا ہے۔ حالانکہ ہم جس نبی کی امت کے اندر ہیں اور جس نبی کی امتی ہیں، اس نبی کا اخلاق کے سلسلے میں کیا حال ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ کے اوپر فائز ہیں۔ چنانچہ کتابوں کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ اخلاق ہے جو یہود کے اندر تھا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ برا برتاؤ کرے تو جتنا اس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے اتنا اس کو بدلہ لینے کی اجازت تھی۔ دوسرا عیسائیوں کے اندر تھا کہ اگر کسی نے کسی کو ایک تھپڑ مار دیا تو دوسرا وہ شخص اپنا دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دیتا کہ لو اس پر بھی ایک تھپڑ مار دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اگر آپ کے اخلاق عظیمہ ہیں، کہ اگر آپ کے شان کے اندر یا آپ کے خلاف یا کسی کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، فاعف عنہم واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ سوچئے تکلیف بھی پہنچی ہے، تکلیف پہنچنے کی بنیاد پر پہلے معافی، پھر اس کے بعد جس نے تکلیف پہنچائی ہے قصداً یا بلا قصد آپ اس کے لیے معاف استغفار کرتے ہیں، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور معاملے کے اندر جیسے پہلے ان سے مشورہ لیتے تھے بعد میں بھی ان کو اپنے مشورے کے اندر شریک کیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آج خاص طور سے ہمیں اپنے اخلاق کے بارے میں جانچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا اخلاق خاص طور سے غیروں کے سلسلے میں تو بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، لیکن جب ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی اپنا قریبی تعلق والا ہوتا ہے تو اس کے اندر اور غیر کے اندر بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک ہمارا اپنا سگا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اور ایک ہمارا غیر ہے، تو غیر کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے سگے بھائی کے برتاؤ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ حالانکہ جو اس کا غیر ہے وہ اجنبی ہے، وہ موقع پرست ہو سکتا ہے، مفاد پرست ہو سکتا ہے، جب اس کا اس کا کام نکل جائے گا وہ آپ سے قطع تعلق کر لے گا، دور ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ وہ کبھی آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن جو آپ کا اپنا سگا بھائی ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی آپ کا سگا بھائی ہے، اور حشر کے میدان کے اندر بھی وہ آپ کا بھائی رہے گا، اس کو اخوت سے کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ حشر کے میدان کا جب منظر اللہ رب العزت نے کھینچا ہے کہ جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشان حال ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی جب مدد کے لیے جائے گا، جیسے دنیا کے اندر کوئی پریشان حال ہوتا ہے تو اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے کہ میں اس پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، تم ہماری مدد کر دو، تو دنیا کے اندر بھی ضابطہ یہ ہے کہ پریشانی کے اندر آدمی اپنے بھائی کی طرف جاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی جب آدمی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، تو اس دن بھی آدمی اپنے بھائی کے پاس جائے گا اور اس سے درخواست کرے گا مدد کے سلسلے میں، رشتہ داروں سے درخواست کرے گا مدد کے سلسلے میں، کوئی اجنبی اس وقت مدد کے سلسلے میں اس کے پاس وہ نہیں جائے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے تعلقات، ہمارے اخلاق جتنا اپنے سگے بھائی سے خراب ہوتا ہے اتنا کسی سے خراب نہیں ہوتا، جبکہ کام آنے والا انسان کا بھائی دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی اگر وہ کسی سہارے کے طور پر کسی کی جانب جائے گا تو وہ اپنے بھائی کی طرف ہی جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تکمیل فرمائی اور مدینہ منورہ کے اندر جو معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے سے بنایا تھا، وہ ایسا معاشرہ تھا
جس معاشرے کے اندر غیر بھی ایسے لگتے تھے جیسے کہ اپنا سگا بھائی ہے، اپنا بھائی بھی ایسا لگتا تھا کہ ہم تو سب برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارے سگے بھائی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذات کے اوپر دوستوں کو ترجیح دینے والے تھے۔ جب ایسا معاشرہ تھا، چھوٹا بڑے کا اکرام کرتا تھا، بڑا چھوٹے کے اوپر شفقت کرتا تھا، تو ہر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا تھا، تو وہاں پر کسی طرح کا کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں تھا۔ اگر کبھی بربنائے بشریت کسی طرح کی کوئی بات آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر وہ بات جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کرا دیتے تھے اور بات کو ختم کرا دیتے تھے۔ آج ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے کسی کو تکلیف پہنچی، ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو طریقہ سکھلایا، وہ طریقہ یہ سکھلایا کہ سب سے پہلی خوبی آدمی کو اگر معاشرے کے اندر جینا ہے تو سب سے پہلی خوبی یہ پیدا کرو کہ معاف کر دو۔ اگر کسی کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچی، ہر آدمی یہ سوچے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، تو سب سے پہلی خوبی آدمی کسی کے اوپر اگر کسی طرح کی کوئی زیادتی کرے تو سامنے والا اس کو معاف کر دے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک کے ذریعے سے تم اس کو جیت لو گے اور اس کے دل کو جیت لو گے، پھر اس کے بعد تمہارے اور اس کے درمیان ایسی دوستی پیدا ہو جائے گی کہ تم تصور نہیں کر سکتے، اور پھر وہی شخص جو تمہارا دشمن تھا وہی تمہارے لیے اپنی جان دینا اپنے لیے فخر سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس کی تکلیف کے اوپر صبر کیا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو انسان اخلاق کے ذریعے سے دوسرے کو جیت لیتا ہے، اور جب برابری سرابری پر آتا ہے تو اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، گھرانے کے اندر ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کی شکل کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب سوچئے کتنی سخت وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اگر کوئی شخص آپس کے اندر قطع تعلق کیے ہوئے ہے اور ایک دوسرے سے گفتگو بند ہے اور اس سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، تو اگر شب قدر ہو، جس دن اللہ رب العزت کی جانب سے عام اعلان کیا جاتا ہے کہ میرے تمام بندوں کی مغفرت کر دی جائے گی، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، شب برات کے اوپر تمام لوگوں کے گناہوں کے معاف کر دینے کے اعلان کر دیے جاتے ہیں، ایسے موقع پر ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا، ان دونوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپس کے اندر قطع تعلق کرنے والے لوگ ایسی مجلس کے اندر موجود ہوتے ہیں جہاں پر دعائیں کی جائے شب قدر کے اندر، اللہ رب العزت اس رات کے اندر دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے اس مجلس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اب سوچئے اگر کوئی ایک آدمی اس مجلس کے اندر موجود ہے جہاں ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں کہ آپس کے اندر معاملات استوار ہیں، ایک آدمی کی نحوست سے ان سارے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی، رد کر دی جاتی ہیں، تو ذرا غور کریں، جس معاشرے کے اندر عام ماحول ایسا ہو جائے کہ آپس کے اندر قطع تعلق ہو، کسی سے بات چیت بند ہو، تو کیا خدا کی وہ رحمت جس کا ایمان والا انتظار کر رہا ہے، اور معاشرے کے اندر وہ برکات اور خدا کی وہ رحمتیں جس کی وجہ سے معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے، کیا ان چیزوں کے موجود رہتے ہوئے ایسے معاشرے کا وجود میں آنا ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ جب شب قدر وغیرہ یا ایسی مجلس ہوتی تھی
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام اعلان فرماتے تھے کہ اگر ہماری اس مجلس کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کے آپس کے اندر کسی سے قطع تعلق ہو تو وہ اس مجلس سے اٹھ جائے اور جا کر فوراً جس سے قطع تعلق ہے آپس کے اندر جا کر معافی تلافی کرا کے پھر وہ اس مجلس کے اندر آئے، تاکہ اس کی نحوست سے اس مجلس کے لوگ محروم نہ ہو، اور تاکہ اس مجلس کی برکت سے وہ قطع تعلق کرنے والا آج اس قطع تعلق کے گناہ سے اور وبال سے محفوظ ہو جائے، اور آپس کے اندر دو مسلمان مل جل کر رہنے لگے، دو رشتہ داروں کے تعلقات آپس کے اندر استوار ہو جائے۔ ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے رشتہ داری نہیں رکھیں گے، آج سے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم خوشی کے اندر آئیں گے نہ ہم غمی کے اندر آئیں گے۔ یہ ایک جملہ ہوتا ہے جو آدمی غصے کے غلبے کی وجہ سے اور غصے کی حالت کے اندر شیطان کا تسلط انسان کے اوپر ہو جاتا ہے، اور وہ پیچھے کھڑا ہنستا رہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں اس کے منہ سے کہلوا رہا ہوں۔ آج یہ اپنے دین کو بھی مونڈ رہا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، اور ایسی باتیں زبان سے نکال رہا ہے جس کی بنیاد پر اس کی آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ دو آپس کے اندر رشتہ دار اپنے تعلقات کو توڑ رہے ہیں، شیطان اس کی بنیاد پر بہت خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے جب ابلیس کی مجلس سجتی ہے، اس کا دربار سجتا ہے، سب اپنی کارگزاریاں پیش کرتے ہیں کہ میں نے نمازی کو نماز سے روک دیا، میں نے اس کو اس عمل سے روک دیا۔ ایک آتا ہے کہتا ہے کہ دو میاں بیوی بہت خوشی خوشی رہ رہے تھے، لیکن میں نے ان کے درمیان تعلقات کو توڑ دیا اور آپس کے اندر نفرتیں پیدا کر دی۔ ابلیس بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا، اور اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے کہ تم نے صحیح کام کیا۔ جب دو آدمی آپس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں، ہم آپس کے اندر رشتہ داریاں کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ رشتہ داری اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ تم اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم آپس کے اندر سوال بھی کرتے ہو اور آپس کے اندر رشتہ داری کا واسطہ بھی دیتے ہو۔ رشتہ داری آپس کے اندر اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ آپ دو بھائی ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ آج سے ہمارے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں، تو یہ ایک زبانی بات ہے۔ حقیقی رشتہ داری جو ان کے درمیان اخوت کی ہے، بھائی چارگی کی ہے، وہ اللہ کی جانب سے پیدا کی گئی ہے، وہ کبھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر یہ زبردستی کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر شریعت کے ایک حکم کو توڑ رہے ہیں، قطع تعلق کرنے کا وبال اور گناہ ان کے اوپر ہوگا۔ اس لیے ہم یہ سوچیں کہ اچھے اخلاق اور آپس کے اندر تعلقات کو نبھانا، رشتہ داریوں کو نبھانا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت اونچا عمل ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ بہت معمولی عمل ہے، لیکن در حقیقت یہ بہت عظیم عمل ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال، ایک شخص میاں بیوی تھے، آپس کے اندر رہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ بیوی نے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچائی، اور ایسی تکلیف تھی کہ شوہر اگر اس کو طلاق دے دیتا تو وہ حق بجانب تھا، لیکن اس نے اس کے اوپر صبر کیا اور اس کو طلاق نہیں دیا۔ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد یہ خواب وغیرہ اگرچہ حجت نہیں ہے، لیکن ان کو واقعہ کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی شخص نے اس کو خواب کے اندر دیکھا، اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا لیکن میں اس کو بھول گیا تھا اور کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا ایک مرتبہ میری بیوی سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا اور میں چاہتا تو اس کو طلاق دے دیتا، لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت کے حضور میرا معاملہ پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم بندے ہو کر ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہو تو میں تو خالق ہوں،
میں تم کو بدرجہ اولا معاف کر سکتا ہوں، لہذا میں نے تم کو معاف کیا۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کی بنیاد پر مغفرت فرما دی۔ سوچئے، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں وہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی بنیاد پر آخرت کے سارے مسائل ہیں۔ دنیا کے اندر ہماری مغفرت ٹکی رہتی ہے، اٹکی رہتی ہے، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف نہیں فرماتے، اس بنیاد پر کہ ہمارے آپس کے اندر تعلقات استوار نہیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تعلیم ارشاد فرمائی، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اس شخص کو معاف کر دو جو تمہارے اوپر ظلم کرے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے۔ جب یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ جو ہمیں تکلیف پہنچائے گا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر محبت ڈالے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ، پوری زندگی اس سے بھری ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ دشمنوں نے کیا کیا سلوک کیا، لیکن آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، حتیٰ کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا بھی نہیں فرمائی، آپ نے اس کے اوپر صبر کیا۔ جس نے آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے، آپ نے گویا اس کے راستے کے اندر پھول بچھائے۔ اس لیے آج کی اس دور کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھرانہ، ایک مسلم کمیونٹی امن کا گہوارہ بنے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔